یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک بظاہر بہت عام سے دن کو دیکھ رہے ہیں، 21 نومبر۔ ہمارے سامنے کچھ ویکیپیڈیا کے مضامین ہیں، کچھ نوٹس ہیں، اور دیکھیں تو یہ صرف ناموں اور تاریخوں کی ایک فہرست لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ غور کرنا شروع کرتی ہیں تو عجیب و غریب رابطے نظر آتے ہیں۔ اچھا۔ اور مجھے جو بات سب سے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ اس سب کی شروعات آواز سے ہوتی ہے۔ آواز سے؟ کیسے؟ 1877 میں تھامس ایڈیسن نے ایک ایسی چیز بنائی جو اس سے پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھی، آواز کو پکڑنا۔ اچھا۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ اور یہیں سے کہانی پاکستان کے 2 نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں تک بھی پہنچتی ہے۔ بالکل۔ یہ دن ایک پزل کی طرح ہے، الگ الگ ٹکڑے ہیں، سائنس، سیاست، آرٹ، لیکن جب آپ انہیں جوڑتے ہیں تو ایک بڑی تصویر بنتی ہے۔ اور آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ 21 نومبر کی تاریخ ہمیں انسانی تجربے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں، ایڈیسن کی ایجاد سے۔ ٹھیک ہے۔ 21 نومبر 1877 تھامس ایڈیسن نے فونوگراف کا اعلان کیا۔ یہ پہلی مشین تھی جو آواز کو ریکارڈ کر سکتی تھی اور پھر واپس سنا بھی سکتی تھی۔ اس سے پہلے تو آواز بس ایک لمحے کی چیز تھی، ایک دفعہ بولی اور ختم، ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ بالکل، ایڈیسن نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسی دن کو ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے بھی قرار دیا ہوا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، یہ ایک ارتقا ہے۔ جی دیکھیں، ایڈیسن نے آواز کو محفوظ کیا اور ٹیلی ویژن نے اسی آواز میں تصویر اور حرکت ڈال کر اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ ابلاغ کی پوری کہانی ہے ایک ہی دن میں۔ یہ تو بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اور اسی سفر میں ایک اور بہت بڑی چھلانگ لگی۔ تھوڑا آگے چلتے، 21 نومبر 1905 آئنسٹائن۔ جی، البرٹ آئنسٹائن کا وہ شہرۂ آفاق مقالہ جس نے دنیا کو E=mc² کی مساوات دی۔ اس ایک چھوٹے سے فارمولے نے نہ صرف فزکس کو بلکہ کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل دیا۔ ایٹمی دور کی بنیاد رکھ دی اس نے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی گہرا اور کچھ اداس کر دینے والا تعلق سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ آئنسٹائن کی اس عظیم دریافت کی سالگرہ کے دن برِ صغیر کے 2 سب سے بڑے سائنسدان ہم سے جدا ہوئے۔ اچھا۔ 21 نومبر 1970 کو ہندوستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان CV رمن کا انتقال ہوا۔ اور پھر ٹھیک 26 سال بعد 21 نومبر 1996 کو پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام بھی اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک ہی تاریخ جو جدید سائنس کی اتنی بڑی کامیابی سے جڑی ہے، وہی تاریخ برِ صغیر میں سائنس کے 2 روشن ترین ستاروں کے غروب ہونے کی بھی تاریخ ہے۔ بالکل، جیسے قدرت کوئی اشارہ دے رہی ہو کہ علم کی مشعل ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور علم صرف سائنس تک تو محدود نہیں ہے۔ نہیں، 21 نومبر 1902 کو ادب کا نوبل انعام جیتنے والے عظیم ناول نگار آئزیک بشیو سنگر پیدا ہوئے۔ تو ایک ہی دن سائنس اور ادب دونوں کے اعلیٰ ترین اعزازات سے جڑا ہے۔ لیکن علم کا سفر ہمیشہ سیدھا تو نہیں ہوتا، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، دھوکے بھی۔ آپ پلٹاؤن مین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، 21 نومبر 1953 کو سائنسی دنیا میں ایک بھونچال آیا جب پلٹاؤن مین کی کھوپڑی کو ایک بہت بڑا سائنسی فراڈ قرار دیا گیا۔ اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، یہ ایک چالاکی سے بنایا گیا فریب تھا جس نے تقریباً 40 سال تک انسانی ارتقاء کے بارے میں ہماری سمجھ کو غلط سمت میں ڈالے رکھا۔ اس واقعے نے سائنس کو سکھایا کہ شک اور تنقیدی سوچ کتنی ضروری ہے۔ جی، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سچائی کا راستہ اکثر غلطیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو علم کی دنیا میں ایک ہی دن ایجاد، دریافت، اعزاز اور دھوکہ، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں طاقت بھی ہوتی ہے، ان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ 21 نومبر کو طاقت کی بساط پر کیا چالیں چلی جا رہی تھیں۔ پاکستانی سیاست میں تو یہ تاریخ خاصی ہلچل والی رہی ہے۔ 21 نومبر 2002
ظفر اللہ خان جمالی نے پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ لیکن اسی دن ایک اور اہم واقعہ بھی تو ہوا تھا۔ جی، اسی دن جنرل پرویز مشرف کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی کا خاتمہ بھی ہوا۔ ایک ہی دن 2002 میں ایک وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہے اور اسی دن ایمرجنسی ختم ہو رہی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا یا اس میں کوئی گہرا سیاسی پیغام تھا؟ یہ یقیناً ایک علامتی دن تھا، ایک کنٹرولڈ جمہوریت کی طرف منتقلی کا اشارہ تھا۔ اور پھر وقت میں آگے بڑھے ہیں تو 2015 میں اسی 21 نومبر کو پاکستان کے ایک بہت اہم سیاستدان اور روحانی پیشوا امین فہیم بھی انتقال کر گئے۔ تو یہ تاریخ پاکستانی سیاست میں اقتدار کی تبدیلیوں اور اہم شخصیات کے آنے جانے دونوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو ہوئی پاکستان کی بات، عالمی سطح پر بھی 21 نومبر بڑی تبدیلیوں کا دن رہا ہے۔ بالکل، 1789 میں شمالی کیرولائنا نے امریکی آئین کی توثیق کی اور امریکہ کی 12ویں ریاست بن گئی۔ یہ ایک نئی سپر پاور کی تشکیل کے ابتدائی قدم تھے۔ اور 2 صدیاں آگے آئیں تو 21 نومبر 1995 کو بوسنیا کی جنگ کا خاتمہ کرنے والا ڈیٹن امن معاہدہ طے پایا۔ یہ بلکان کے خطے میں 90 کی دہائی کی اس تباہ کن جنگ کے بعد امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور پھر 2002 میں اسی تاریخ کو نیٹو نے بلغاریہ، ایسٹونیا، لاٹویا اور دیگر مشرقی یورپی ممالک کو رکنیت کی دعوت دی۔ یہ سرد جنگ کے بعد عالمی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، جس نے روس اور مغرب کے تعلقات کو ایک نئی شکل دی۔ اور حال ہی میں 2017 میں زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے نے 37 سال کے طویل آمرانہ دور اقتدار کے بعد اسی دن استعفیٰ دیا۔ تو امریکہ کی بنیاد سے لے کر یورپ میں امن اور افریقہ میں ایک طویل آمریت کے خاتمے تک 21 نومبر دنیا بھر میں طاقت کی بساط الٹنے کا دن رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ایک ہی تاریخ پر قوموں کی تقدیر لکھی اور مٹائی جا رہی تھی۔ لیکن تاریخ صرف جنگ اور سیاست سے تو نہیں بنتی، اس کا ایک بڑا حصہ فن اور ثقافت بھی ہے، جو اکثر اسی سیاسی ماحول میں جنم لیتا ہے۔ اور 21 نومبر نے اس دنیا کو کیا دیا؟ بہت کچھ۔ اس دن تو بر صغیر کی فلمی صنعت میں جیسے ستاروں کی بارش ہوئی۔ 1938 میں مشہور اداکارہ ہیلن پیدا ہوئی، جو اپنے رقص اور گلیمر کی وجہ سے ایک آئیکن بنے۔ جی 1926 میں ایک اور بڑے اداکار پریم ناتھ پیدا ہوئے، اور پھر نئی نسل میں سے آرتی چھابریا اور نیہا شرما جیسی اداکارائیں بھی اسی دن دنیا میں آئیں۔ اور جہاں نئے ستارے طلوع ہو رہے تھے، وہیں ایک ستارہ غروب بھی ہوا۔ 1984 میں اسی تاریخ کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے سب سے مشہور ولن اسلم پرویز ایک کار حادثے کے بعد انتقال کر گئے۔ تو ایک طرف ہیلن ہے جو سکرین پر توانائی کی علامت تھیں، اور دوسری طرف اسلم پرویز جن کے بغیر 70 اور 80 کی دہائی کے پاکستانی فلم میں مطلب ادھوری ہیں۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو 1945 میں اسی دن امریکہ کی آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ گولڈی ہارن پیدا ہوئیں۔ تو یہ دن واقعی نسلوں اور سرحدوں کے پار فن کی دنیا میں ایک پل کا کام کرتا ہے، لیکن فن صرف سکرین تک محدود تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ ادب اور شاعری کی دنیا میں 21 نومبر کی ایک خاص اور کچھ اداس اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟ اردو شاعری کے 2 بہت بڑے نام اسی دن ہم سے جدا ہوئے۔ 1980 میں معروف شاعر اطہر نفیس اور 1998 میں ترقی پسند تحریک کے اہم شاعر وامک جون پوری کا انتقال ہوا۔ یہ اردو ادب کے لیے ایک ہی تاریخ پر 2 بڑے نقصانات تھے۔ جی، یہ ایک عجیب اور گہری بات ہے۔ اگر ہم وقت میں بہت پیچھے جائیں 1694 میں، تو اسی 21 نومبر کو عظیم فرانسیسی فلسفی اور ادیب والٹیئر پیدا ہوئے تھے۔ والٹیئر، جس نے پوری دنیا میں آزادی اظہار اور انسانی حقوق کے لیے ایک نئی آواز بلند کی۔ اور اسی تاریخ کو صدیوں بعد اردو شاعری کی 2 توانا آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ یہ دن جیسے ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آوازوں کا بننا اور بگڑنا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ والٹیئر کی فکر نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، جبکہ اطہر نفیس اور وامک جون پوری کی شاعری نے اردو ادب کو گہری حساسیت سے نوازا۔ ان تمام سنجیدہ باتوں کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو صرف انسانی ہمت، جرأت اور کچھ نیا کر گزرنے کے جذبے کی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، 21 نومبر 1783 کو پیرس میں مونٹ گولفیئر برادران کے بنائے ہوئے گرم ہوا کے غبارے میں 2 انسانوں نے پہلی بار بغیر کسی رسی کے آزادانہ پرواز کی۔
یہ انسانی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب ہم نے پہلی بار زمین کی کشش ثقل کو شکست دی۔ اور اسی انسانی جرت کے جذبے کو اگر ہم جدید دور میں دیکھیں تو ایک اور حیرت انگیز کڑی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 21 نومبر 1973 کو لیوک ایکنز نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 2016 میں 25,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگائی اور سیدھا نیچے ایک جال میں آ کر گرا۔ ناقابل یقین۔ 1783 کے غبارے کی پرواز سے لے کر 2016 کی اس چھلانگ تک یہ دن جیسے انسانی جرت کی حدود کو چیلنج کرنے کی علامت بن گیا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک زبردست تعلق ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے بھی اس دن کا ایک تعلق ہے۔ پاکستانی کرکٹر سلیم الہی جو اپنی جارحانہ بلے بازی کے لیے جانے جاتے تھے 1976 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ اور کھیلوں کی دنیا میں ہی ایک اور عظیم نام، لیکن ایک بالکل مختلف میدان سے۔ پاکستان کے لیجنڈری کوہ پیما حسن ستپارہ 2016 میں اسی دن انتقال کر گئے، جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بشمول ماؤنٹ ایورسٹ بغیر اضافی آکسیجن کے سر کیں۔ لیوک ایکنز کی آسمان سے زمین کی طرف چھلانگ اور حسن ستپارہ کی زمین سے آسمان کی طرف چڑھائی، دونوں ہی انسانی عزم اور برداشت کے ناقابل یقین مثالیں ہیں۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں آج ہم نے جو کچھ دیکھا، اس سے یہ واضح ہے کہ 21 نومبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ بالکل۔ یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ہی 24 گھنٹے کی دورانیے میں وقت کے مختلف موڑ پر انسانی تاریخ کے سارے دھارے، ایجاد، دریافت، جنگ، امن، فن، جرت، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف ایڈیسن آواز کو قید کر رہے تھے اور آئنسٹائن کائنات کے راز کھول رہے تھے، تو دوسری طرف امریکہ میں ایک نئی ریاست بن رہی تھی اور زمبابوے میں ایک آمریت ختم ہو رہی تھی۔ جہاں ہیلن اور گولڈی ہارن جیسے فنکار پیدا ہو رہے تھے، وہیں ڈاکٹر عبدالسلام اور سی وی رامن جیسے عظیم سائنسدان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی اور موت، تخلیق اور تخریب کا ایک مسلسل چکر ہے جو ہر تاریخ میں پوشیدہ ہے۔ یہ دن ایک چھوٹی سی کھڑکی کی طرح ہے جس سے ہم انسانی تجربے کی وسعت اور تنوع کو جھانک سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ انسانی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایجادات، سیاسی جدوجہد، فنی تخلیق اور انفرادی جرت مندی کی ایک ملی جلی اور پیچیدہ داستان ہے۔ ہر تاریخ اپنے اندر انگنت کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں بس ان کے درمیان کے روابط کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ آج ہم نے گفتگو کا آغاز فونوگراف کی ایجاد سے کیا اور ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے کا بھی ذکر کیا۔ جی، یہ دونوں ٹیکنالوجیز انسانی آواز اور کہانی کو محفوظ کرنے اور دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ایڈیسن کے زمانے سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک، جہاں ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر آواز محفوظ کی جا رہی ہے، ذرا سوچیں، کیا ہم نے ان ٹیکنالوجیز کا اصل مقصد پورا کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا معلومات اور مواد کے اس سیلاب میں ہم کہانیوں کی اصل روح اور ان کے درمیان کے ان گہرے روابط کو کھو رہے ہیں جنہیں آج ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی؟